لیکن 100 اپلیکیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں جس میں صرف 9 رجسٹرڈ ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ 9 اگر رجسٹرڈ ہیں اور اس کے بعد 91 جو ہیں 91 پہ تو کوئی رول لاگو ہی نہیں ہو رہا نا. اور وہ جب رول لاگو نہیں ہو رہا تو ان کا بالکل بیہیویئر، ان کا جو طریقہ کار ہے بالکل ویسا ہی ہے کہ اگر آپ کسی بینک سے لون لے لیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے بینکس میں بھی ایسے کام سامنے آئے تھے. اتنا زیادہ انہوں نے پریشرائز کیا لون لینے والوں کو بینک میں، اور انہوں نے اسپیشل جو ٹیمیں بنائی ہوئی تھی وہاں جب سپریم کورٹ نے بہت زیادہ اس پہ اسٹرکٹنس کی تو اس کے بعد وہ جو ٹیمز ہیں وہ کنورٹ ہو گئی ہیں یہاں پہ، اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کو دھمکائیں، آپ کو پریشرائز کریں، اور پھر اتنی فوج گفتگو ہوتی ہے. میرے اپنے علم میں ایک ایسا کیس ہے پنڈی کا، اور ہمارے ایک دوست ہیں ان کے بہنوئی ہیں، تو انہوں نے کوئی شاید 80,000 کا لون لیا. 80,000 لون کے لینے کے بعد انہوں نے تقریباً اس پہ 2 لاکھ روپے پے کر چکے ہیں، اور اس کے باوجود جو وہ پیسے کے وہیں کے وہیں باقی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا جو ڈیٹا ہے فیس بک کا، وہاں سے آپ کے جتنے کلوز ریلیٹیوز ہیں ان کے ڈیٹا لے لیتے ہیں اور ان کو فون کرتے ہیں کہ جی کہ آپ گارنٹیئر ہیں اس کے، حالانکہ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں. اب گارنٹیئر جب ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر اس اپنے جو مائٹ ہے اس کا جو ریلیٹیو ہے اس کو کانٹیکٹ کرتا ہے یار کہ وہ پیسے آپ نے دیے ہوئے. تو مطلب یہ کہ فیملی میں وہ اس قابل رہتا ہی نہیں بیچارہ کہ جو کسی کو، جیسے ماجد صاحب کے ساتھ جب میں سن رہا تھا ابھی آپ کے بریک سے پہلے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رولز موجود ہیں وہ رولز کو جو ہے کم از کم اس طرح کے اپلیکیبل کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو اس سے حوالے جرأت نہ ہو. اور انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ایف آئی اے کا جو ڈومین ہے، بیسکلی ڈومین یہ ایف آئی اے کا ہے. ایف آئی اے کے اپنی لمیٹیشنز ہیں، رول ریگولیشنز ہیں، پابند ہیں. جہاں سے ان کو لینا ہے باہر سے کوئی چیز ہے ملے گی تو کسی سے بات کریں گے، وہ کسی کے خلاف کارروائی ہوگی. اور ساتھ ساتھ ان کے جو افرادی قوت ہے ایف آئی اے کے پاس وہ اتنی نہیں ہے کہ ہر دوسرے کیس میں وہ جو نا اس کو پراپر سالو کر سکے، جس کی وجہ سے پینڈنسی جو ہے، پینڈنسی اس حساب سے نہیں ہے کہ جی کہ آپ سینکڑوں یا ہزاروں پینڈنسی ہے، لیکن وہ جو اپلیکنٹ ہے یا جو کمپلیننٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر اس کے خلاف کارروائی ہو جائے. لیکن اس کا جو طریقہ کار لے ڈاؤن پروسیجر اس طرح ہے کہ اس میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور اس سے پہلے یا تو وہ اتنا بلیک میل ہو چکا ہوتا ہے، جو آپ نے ابھی ایگزامپل کوٹ کی پنڈی میں کہ وہ خودکشی کر لی، تو اس کارروائی سے پہلے ہی وہ کوئی نہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ لے لیتا ہے جس پہ باقاعدہ کارروائی کرنے کی ضرورت. صحیح. مجھے آپ بتائیں سعیم صاحب، کیونکہ ایف آئی اے جو ہے اس کا کردار یہاں پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسے اگر کیسز ہو بھی رہے ہیں تو پھر آپ لوگ بھی بڑے تیزی سے کریک ڈاؤن جو ہے وہ ایکشن لے رہے ہیں. ابھی تک کیا کچھ کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں ہم نے تو اس میں تین چیزیں سمجھنے کی ہیں. اس میں 3 سیکٹرز ہیں. ایک ہے ایف آئی اے جو ایک امپلیمنٹنگ ایجنسی ہے، جب کمپلین ہمارے پاس آتی ہے دین وی موو کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک کردار ہے ریگولیٹرز کا، یعنی کہ جیسے جاوید صاحب بتا رہے ہیں ایس سی سی پی کا اور پاکستان ٹیلی کام کا. ہم نے پاکستان اس چیز کو جیسے ہمارے پاس ایپس کی کمپلین آ رہی ہیں، ہم اس پہ یہ بھی ایکسرسائز کریں کہ ہم تھرو پی ٹی اے کمپلین یہ لوگ کہاں کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا نمبر جو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ میں بھی شیئر کر لیتا ہوں. ہمارا تو اپنا FIA.gov.pk پہ جا کے آپ دیکھ لیں، وہاں پہ ہمارا آن لائن کمپلین سسٹم بھی ہے. وہاں ہمارا UN نمبر بھی اویلیبل راؤنڈ دا کلاک چل رہا ہے، جو وہاں ہم کمپلینس بھی لے رہے ہیں اس کے اوپر. جو ایپس رپورٹ ہو رہی ہیں، لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے نا کہ ای میلز کریں تو ان کو کال. ویسے ہمارے 15 سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹرز ہیں، کراچی، لاہور، ہر جگہ پر ہیں. آپ جا کے وہاں وزٹ کریں، وہاں کمپلین سینٹر ہے. ہمارا اسٹاف خود کمپلین بنا دیتا ہے آپ کی، اور خود ہی پھر آپ سے سبمٹ بھی کروا دیتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اس میں لیکن جو ایپس ہمارے پاس رپورٹ ہو رہی ہیں، ہم پہلے تو یہ کر رہے ہیں کہ جو ایپ جن پہ SCCP کے ریگولیٹری بھی نہیں ہو، ان کے کمپلین بھی آ گئی ہے تو ہم ان ایپس کو PTA کو بھیج رہے ہیں بلاک کرنے کے لیے. ایک تو یہ ہم ایپس بلاک کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس میں نا ایک کمپوننٹ ہے جو ہم ہمیشہ سے ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ایک مقصد کے لیے، اویئرنیس کے لیے نا. اس کے اوپر اویئرنیس ہی ایک میتھڈ ہے، بہت بڑا میتھڈ ہے جس سے ہم اس کو کل کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس میں آپ تو بلاک کر دیتے، لیکن وہ یہ جو کالرز ہیں یہ جو فون کر کے ان کو تنگ کر رہے ہیں، وہ اب آپ کے تھرو تو کال نہیں وہ دیکھیں وہ ایک ہراسمنٹ کا میٹر آ جاتا ہے. جب وہ آ جاتا ہے جب آپ نے اس کے بعد آپ نے لون لے چکے ہیں نا. ہم اویئرنیس ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اویئرنیس کی، تو لوگوں کو پتہ ہو. اب میں مثال دے رہا ہوں. آپ میرے پاس لون لینے آ رہی ہیں، آپ ایک کچھ سادی ہیں. اب میں آپ سے کہوں یہ فارم بھر دیں آپ، ساتھ میں آپ مجھے اپنے گھر کی اپنی خواتین کی پکچرز دے دیں، مجھے اپنے گھر میں ٹیلی فون ڈائریکٹری پڑی وہ بھی یہاں جمع کرا دیں، تو آپ کہیں گے یہ کیوں مانگ رہے ہیں آپ. سیم چیز ہمارے ساتھ وہاں پہ ہو رہی ہے. جب ہم ایپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، ایکسیس ٹو گیلری مانگ رہے ہیں. گیلری کا مطلب ہے آپ نے خود سے ایکسیس دیا نا. دیکھیں آپ خود سے ایکسیس پرووائڈ کر رہے ہیں اس کو نا. آپ اس کو کانٹیکٹ لسٹ دے رہے ہیں. اب کانٹیکٹ لسٹ کا ان کا دیکھیں کھیل یہ کہ وہ کانٹیکٹ لسٹ کے اندر اگر آپ کوئی فریش موبائل فون لیں اینڈ دین یو ٹرائی کہ جی آپ ان کو ایڈ کریں، اس میں کانٹیکٹ کم ہو، وہ ایپ آپ کو رسپانس دیجیے گی. اگر اس میں بہت سارے کانٹیکٹس ہیں تو آپ کو فوراً وہ ایپ انسٹال بھی ہو جائے گی، آپ کو لون بھی ملنا شروع ہو جائے گا.
سیکنڈلی دیکھیں جو لوگ ہراسمنٹ کے کوئی نمبرس آ رہے ہیں، کالز آ رہی ہیں، اس کا ہم نے یہی کیا ہے کہ ہم ان جگہوں کے ان نمبرز کی لوکیشن لے کے یہاں پہ ریڈس کر رہے ہیں. ہم نے اسلام آباد میں، لاہور میں، پنڈی میں ریڈس کیے ہیں، ہم نے کمپنی سیل کی ہیں. صحیح. یہ میں اس بات کو کنٹینیو کروں گی. مجھے بتائیں جو آپ کو جو ابھی تک کالز آ رہی ہیں، آپ کے سامنے کوئی نہیں آیا ماجد بھائی؟ سامنے کوئی آپ نے وہ نمبرز جو ہیں وہ آگے جا کے دیے ہیں کیونکہ آپ نے کوئی جا کے پولیس کمپلین کٹائی ہے آپ نے اس حوالے سے؟ جی میں نے کمپلین کروائی تھی، اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں اٹھا. سائبر کرائم سے آپ نے چاہا کہ رابطہ کیا جائے؟ آپ نے ایف آئی اے گئے؟ آپ رابطہ ایف آئی اے میں نے ہیلپ لائن پہ جو ہے نا کمپلینٹس تین چار کمپلینٹس کیے، وہ نمبر بھی دیے. میرے ساتھ 15,000 کا فراڈ بھی کیا تھا. اچھا. انہوں نے کہ ایک امپلائر نے مجھے کال کی تھی کہ آپ جو ہے نا آپ کے اوپر 45,000 ہے. یہ آپ سے 15,000 کا فراڈ کس نے کیا؟ وہیں کا بندہ تھا جس کو میری پوری ڈیٹیل تھی. مطلب کہاں کا بندہ تھا؟ اس ایپ کا؟ ایپ کا ہی بندہ تھا. اس نے بولا کہ ابھی ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، آپ کے اوپر 45,000 ہیں ہمارے، ابھی ڈسکاؤنٹ ہے 11 سے 1 بجے تک، تو آپ 15,000 دیں اور آپ کی ساری پیمنٹ جو ہے نا کلیئر ہو جائے گی. تو میں نے 15,000 دیے تھے، کوئی پیمنٹ کلیئر نہیں. اس کے بعد اس نے مجھے واٹس ایپ پہ اور سم پہ بھی بلاک کر دیا. یعنی کہ ہر طریقے سے لوٹا جا رہا ہے. آپ کے پاس کوئی ریکارڈ ہے ابھی تک کہ آپ نے کتنے پیسے؟ جی میرے پاس ٹوٹل ریکارڈ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو پیسے آپ جمع کراتے ہیں، یہ آپ کدھر جمع کراتے ہیں؟ جی یہ اپنی جو ایزی پیسے والی اور جے ایس کیش کی جو اپلیکیشن ہے وہاں پر ان کے اکاؤنٹس آتے ہیں، وہاں پر ان کی اپلیکیشن ہے، وہاں سے اس کے تھرو جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا پیسے جاتے ہیں. مطلب سوچے اگر اتنی بڑی رقم جو ہے یہ لوگ ادھار دے رہے ہیں تو اس کے بعد ادھار بھی آپ نے ایزی پیسہ والے اس میں جیز کیش والے ان کو کرنی، وہاں پہ ان کا کوئی پراپر ایسے سیٹ اپ بھی نہیں بڑے بینکس کا. کیشور صاحبہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے بھی جانوں گی کیونکہ یہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، تو میں ان سے بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ بھی کیسے اس اسکیم کا پارٹ بن گئی، یہ کیسے وکٹم بن گئی اسکیم کا. السلام علیکم جی. کیشور جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے، آپ تو خود ایجوکیشنسٹ ہیں اور مطلب پڑھی لکھی سمجھدار، آپ بھی اس کا وکٹم بن گئی کیسے؟ وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا. ایکچولی تقریباً 36 ایئرز ہو گئے مجھے نا ایجوکیشن میں، اور اس کے بعد ارادہ ہوا کہ تھوڑا سب کما چکے ہیں ہم تو تھوڑا رفاہی کام کر لوں، جو غریب بچے ہیں ان کو جو ہے وہ فری آف کاسٹ پڑھاؤں تاکہ ایجوکیشن پھیلے. تو اس کے لیے میں نے جو ہے جب اسکول لینے کا ارادہ کیا تو مجھے پیسوں کی تھوڑی کمی محسوس ہوئی. تو انفارچونیٹلی میں سنگل پرسن ہوں. ہسبینڈ جو ہے وہ 35 ایئرس سے مطلب سپریشن ہو گیا تھا تو نہیں ہے، اور اولاد بھی میری کوئی نہیں، لیکن ایک بھائی کے بچے کو لے کر میں نے کمپلیٹلی اس کی پرورش کی. تو جب وہ میں ادارہ کھولنے کے لیے وہ کرنے لگی تو رقم کی ضرورت پیش آئی. تو بجائے اس کی کہ میں یہ سمجھتی کہ میں اپنے بہن بھائیوں سے لوں یا فادر ابھی میرے حیات ہیں ان سے لوں، میں نے بہتر سمجھا یہ ایسے کر لیا جائے. یا اخوت فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اخوت فاؤنڈیشن جو ہے وہ ویسے رجسٹرڈ ہے، تو میں نے سمجھی شاید وہی ہے. میں نے اس پر جو ہے وہ اپلیکیشن بھیجا کہ یہ مطلب ایڈ پڑا فیس بک پر جو ہے. آپ نے بھی فیس بک پہ بھی ایڈ پڑا؟ ٹھیک ہے. اور وہاں سے جو ہے وہ میں نے ان کو واٹس ایپ جو تھا اس پر نام کیا آ رہا تھا؟ میں چاہ رہی ہوں نام بھی آپ بتا دیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اخوت فاؤنڈیشن کے نام سے موجود ہے کا، اور ایک ہے سوئفٹ کے نام سے. مطلب میرے پاس جو ہوا ہے وہ ایسے جو ہے وہ ہوا ہے، بر وقت بھی کوئی چل رہا ہے، ایسے سب کچھ چل رہے ہیں، کافی سارے چل رہے ہیں، لیکن میں جو وکٹم ہوئی ہوں وہ اخوت فاؤنڈیشن کے حوالے سے. اچھا وہ اخوت فاؤنڈیشن کے ٹھیک ہے ان کی وہ تھی، تو آپ نے آگے سے وہ کال کر کے نہیں پوچھا اور آپ نے بس سمپل ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی؟ نہیں ڈاؤن لوڈ نہیں کی میں نے جو واٹس ایپ پر نمبر تھا، انہوں نے واٹس ایپ نمبر دیا ہوا تھا، اس پر جو ہے جب میں نے اس پر میسج کیا کہ